نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 27 جمادی الثانی 1441 کے مطابق 21 فروری سن 2020 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نہایت ہی اہم موضوع جس کا تعلق استقامت فی الدین سے ہے. دین میں استقامت، دین پر ڈٹ جانا، دین کے اوپر جم جانا. آج کے ماحول میں، آج کے دور میں یہ اس موضوع پر کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو استقامت فی الدین عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اپنے دین اسلام پر ڈٹ جانے، جم جانے اور اس کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ ہمارے دلوں میں عطا فرمائے اور طاقت و قوت عطا فرمائے. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے کہ آپ نے ایک موقع پر اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ میرے صحابہ، آج جس زمانے میں تم میرے ساتھ ہو، اگر اس زمانے میں 10% دین بھی تم نے اس کے اندر اگر سستی کر لی، کاہلی کر لی، اور 10% دین پر عمل یا یقین تم سے جاتا رہا، تو تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. لیکن ایک زمانہ میری امت پر ایسا بھی آئے گا، ایک وقت آنے والا ہے میری امت پر کہ جب اس زمانے میں 10% دین کے اوپر جو لوگ ڈٹے رہیں گے، عمل کرتے رہیں گے، اگر وہ 90% نہ کر پائے تو وہ 10% عمل کر لینا، ان کا 10% عمل کر لینا، بھلے 90% نہ عمل کر پائیں، وہ 10% عمل کر لینا تمہارے یہ 100% عمل کرنے کے برابر. یہ فتنے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا: بادروا بالاعمال الصالحہ، عمل صالح کی طرف جلدی کرو، اس لیے کہ فتنے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ القابض علی الاسلام، اسلام کو اپنے ہاتھوں میں یا اسلام کے اوپر ڈٹ جانے والا، مضبوطی کے ساتھ جم جانے والا، اس کی مثال ایسی ہوگی جیسے کل قابض علی الجمرہ، جیسے کوئی انگارے کو اپنے مٹھی کے اندر لیا ہوا. آج کے اس دور میں اس موضوع کی اتنی بڑی اہمیت ہے کہ آج جگہ جگہ
شیطان نے مختلف انداز سے اپنے جال ڈالے ہوئے ہیں، کہیں لالچ دے کر، کہیں ڈرا کر، کہیں دھمکا کر، کہیں کسی چیز کی خوشخبری دے کر، کہیں کسی چیز سے ڈرا کر انسان کو اس کے دین سے جدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پیسے کا لالچ دے کر یا غربت و افلاس کی دھمکی دے کر مختلف انداز اور مختلف طریقے سے، مختلف ہیلوں اور مختلف بہانوں سے مسلمانوں کے اوپر، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر جو لوگ ایمان لائے ہیں، ان مسلمانوں کو، ان غریبوں کو، مسکینوں کو مختلف انداز سے انہیں اپنے دام فریب میں لینے کی جد و جہد اور کوشش شیطان اور شیطان کے پجاری کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایسے دور میں اس موضوع کو رکھنا اور اللہ اس کے رسول اور صحابہ کی سیرت کو بیان کرنا یہ بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمارے وہ بھائی اور بہن جو غربت و افلاس کے مارے ہیں، حاجت مند ہیں، ضرورت مند ہیں، کبھی غریب ہیں، مسکین ہیں، کمزور ہیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ کسی شیطانی دھمکیوں سے ڈر کر یا ان کی کمزوری سے شیطان ناجائز فائدہ اٹھا کر انہیں لالچ دے کر، انہیں حرص اور طمع کے جال میں پھنسا کر انہیں ان کے دین اور ایمان سے الگ کرتے۔ یاد رکھیے، دین کو، ایمان کو بچانا یہ سب سے اہم اور سب سے پہلی چیز ہے۔ سب سے پہلے دین اور ایمان ہے، اس کے بعد جان ہے، جان جاتی ہے تو جائے، لیکن بہرحال ایک مومن کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جس کو استقامت فی الدین کہتے ہیں، یاد رکھیے اس کے اوپر ڈٹ جانا اور اسے مضبوطی سے ایک ساتھ پکڑے رہنا یہ بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ ہمارے اس ایمان اور عقیدہ کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ دنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو اس دنیا کے اندر ہمیشگی عطا نہیں فرمائی ہے، سب کو ایک نہ ایک دن دنیا سے جانا ہے۔ چونکہ ہمارے سامنے راہیں واضح ہیں، راستے پتہ ہیں، اجالے ہیں، ہم اندھیروں میں نہیں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے سامنے ساری چیزیں واضح ہیں، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، سچ کیا ہے، ہمیں جانا کہاں ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مقصد کیا ہے، ہماری زندگی کا اس دنیا کے اندر جینے کا حاصل کیا ہے، یہ تمام سب چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان کے 6 ارکان ہمارے دماغوں میں ہیں، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ ہم گھرے ہوئے ہیں ان تمام سب چیزوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے نازل کی گئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، جو روز ازل سے لے کر آج تک جو کتابیں یا صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، تمام رسولوں کے اوپر، پیغمبروں کے اوپر جو اللہ نے اپنی عبادت و بندگی کا حکم دینے کے لیے، رشد و ہدایت کے لیے ان کو پیدا فرمایا، ان سب کے اوپر یقین رکھنا، وشواس رکھنا، ایمان لانا، اور یہ بھی ایمان رکھنا کہ ایک دن ایک دنیا فنا ہو جائے گی، قیامت کے دن پر ایمان لانا ختم ہو جائے گی، اور تقدیر کے اچھے اور برے پر ایمان لانا ایک مومن کا عقیدہ ہے۔ ایک انسان سمجھتا ہے اس بات کو، ایک انسان کو پتہ ہے کہ سامنے کنواں ہے تو اسی حساب سے وہ اپنا سفر طے کرے گا، لیکن جس اندھے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے کنواں ہے کہ گڈھا ہے کہ دریا ہے کہ سمندر ہے، وہ تو بھوت کی طرح بھاگتا جائے گا، اس کو بکتوب کی طرح، وہ چاہے گرے، چاہے پڑے، چاہے مرے، چاہے جیے، تو اس کا کیا ہے؟ تو ہم دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ زندگی کا ایک لاہے عمل موجود ہے، ایک دستور ہے۔ ہمارے اسلام نے، اللہ نے، رسول نے ہمیں مکمل طریقے سے کتاب ہدایت دی ہوئی ہے، کتاب زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ ہم اجالوں میں سفر کرنے والے لوگ ہیں، ہم اندھیروں میں سفر ٹامک ٹوئیاں مارنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے ہمارے سامنے ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے، اس مٹی کو سمیٹنے کے لیے نہیں ملی ہے، یہ وطن کی پوجا پرستش کرنے کے لیے نہیں اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے۔ تمہیں یہ زندگی نہیں دی ہے کہ تم سورج اور چاند کی پرستش اور پوجا کرو، تمہیں یہ زندگی اللہ نے اس لیے نہیں بخشی جو قومیت کی پوجا کرو، تم فلانی قوم ہو، وہ فلانی قوم ہے، وہ گورے ہیں، تم کالے ہو، وہ سندھی ہیں، تم پنجابی ہو، تم مراٹھی ہو، تم کیرلا ہو، تم فلانی ہو، اس لیے اللہ نے تم کو نہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو قرآن میں صاف اعلان کر دیا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا،
ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تم میں کوئی اونچ نیچ نہیں، کوئی گورا کالا نہیں، کوئی زبان کی تفریق کرنے والا نہیں، کوئی قومیت کے بنیادوں کے اوپر بانٹنے والا نہیں ہے، تم انسان ہو، دو انسانوں کی اولاد ہو، تم بھی انسان ہو۔ تمہیں ہم نے کنبے اور قبیلوں میں اس لیے نہیں بانٹا کہ آپس میں لڑائیاں کرو، آپس میں تفرقے کرو، آپس میں اونچ اور نیچ اور ایک دوسرے کو چھوٹا اور بڑا، آپس میں شیخ سید پٹھان مرزا اور افغان اور توران اور ایران اور پاکستان اور بنگلہ دیش اور بنگالی اور سعودی اور چائنی اور جاپانی کرتے پھرو نا۔ اس لیے نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، غرور کرو، اور زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر ایک دوسرے کی گردنیں کاٹو، ایک دوسرے کو ذلیل کرو، ایک دوسرے کو نیچا سمجھو، ایک دوسرے کو چھوٹا سمجھو۔ اس لیے اللہ نے تم کو نہیں پیدا کیا ہے، اللہ نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تاکہ تم اس دنیا کے اندر، اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے، تم خود سے نہیں زندگی تم نے حاصل کی ہے، تم مرہون منت ہو، تمہارے اوپر احسان کیا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہیں اس پانی کے بوند سے تمہیں انسان بنایا، ورنہ تم حیوان اور جانور بھی ہو سکتے تھے، پیڑ اور پودے بھی ہو سکتے تھے، لیکن اللہ نے ہم کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اور ہمارے مقصد زندگی کو اس دنیا میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے صرف انسان اور جنات صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت و بندگی کریں، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے ٹوٹلی تو مجھے پکارے، مجھ سے مدد مانگیں، مجھ سے فریاد کریں، جو بھی چاہتے ہیں وہ مجھ سے کہیں، پیڑ اور پودے لکڑ چکر دریا سمندر سے نہیں، کسی دیوی دیوتا، کسی نبی رسول، کسی پیر مزار شہید قبر تازیہ گدا عالم نہیں، صرف مجھ سے۔ کس کی عبادت ہوگی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا، اور شیطان نے تم کو یہاں بہکا دیا، گمراہ کر دیا۔ اونچ اور نیچ، ساری برائیاں، سارے فتنے ہمارے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، اس تمام انسانوں میں سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں، ہاں بڑا وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا رسول، آخری نبی مانتا ہے، حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے، تقویٰ اختیار کرتا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے عظیم ہے۔ اسلام نے کسی کو اونچا نیچا نہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ اسلام یہ اہم ہے، یہ اصل ہے، یہ نہیں کہ پہلے مٹی پھر میں مسلمان، پہلے میں بنگلہ دیشی پھر میں مسلمان، پہلے میں جاپانی پھر میں مسلمان، پہلے میں امریکی پھر مسلمان، پہلے میں فلانی تو پھر مسلمان، نہیں، پہلے میں مسلمان پھر اس کے بعد وطن۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ جی جناب علی، پہلے ایمان ہے پھر اس کے بعد جان، پہلے ایمان بچانا پھر اس کے بعد جان بچانی ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں پہلے فلاں ہوں بعد میں فلاں ہوں، میں پہلے امریکی ہوں پہلے میں کون؟ امریکی میں تو اپنے ہم زبانوں کے ملکوں کا نام نہیں لیتا میں، کیوں؟ پتہ نہیں، شیطان ہی ہے کسی کے دل میں کچھ گھسیڑ دے، ارے یہ تو فلانی ہے اور فلانے کا نام لے رہا ہے، اس لیے میں امریکہ ہی کہہ دے رہا، میں پہلے جاپانی ہوں پھر میں بعد میں مسلمان ہوں، میں پہلے ایرانی ہوں پھر بعد میں مسلمان ہوں، میں پہلے سعودی ہوں پھر بعد میں بولو مسلمان، نہ پہلے ہم مسلمان ہیں، پہلے ہم کون ہیں؟ بولو، ہاں، ہم وطن پرست نہیں ہیں، ہم اللہ پرست ہیں، ہم دیش بھکت نہیں ہیں۔ جھوٹوں مداہنت اور مجاملت نہیں ہونی چاہیے، چاپلوسی چمچاگی، ایمان نہ بیچو۔ ہم وطن پرست یا دیش بھکت نہیں، ہم اللہ بھکت ہیں۔ کون بھکت ہیں؟ بھکت کہتے ہیں غلام کو، عابد کو، عبادت کرنے والے کو، پرستش کرنے والے۔ بہت سارے مسلمان اپنی زبان دیش بھکتی ہے، دیش بھکتی نہیں، دیش پریمی ہو، دیش سے محبت ہے، دیش کے ذرے ذرے سے ہر آدمی کو، آپ بنگلہ دیش کے ہیں، آپ سعودی کے ہیں، آپ پاکستان کے ہیں، آپ ایران کے ہیں، آپ افغانستان کے ہیں، آپ نیپال کے ہیں، آپ توران کے ہیں، آپ ہندوستان کے ہیں، ہر ایک کو اپنے اپنے دیش سے محبت کرنی چاہیے، ہے وہ اس کا مادر وطن ہے، اس کی زمین ہے جہاں وہ پیدا ہوا ہے، اسلام اس سے منع نہیں کرتا۔
محبت ہے، لیکن یہ محبت اللہ کی محبت کے بعد ہے۔ یہ محبت کس کی محبت کی؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے، یہ زمین یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ہے، اس سے ہم اسی لیے محبت کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ دی ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے کرتے ہیں۔ بھئی مرد مرد ہیں، آپ کے ابا بھی انہی مردوں میں کھڑے ہیں، آپ کی محبت سب سے زیادہ تمام مردوں سے ہوگی یا صرف اپنے ابا سے سب سے زیادہ محبت ہوگی؟ بولو، اس میں وزیر بھی ہیں، منسٹر بھی ہیں، سارے ہیں، لیکن سب سے زیادہ محبت اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ آپ کو کس سے، اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ لو گے، میرے ابا میرے سب سے زیادہ محبت ہے۔ عورت عورت ہوتی، تمام عورتوں میں آپ کی والدہ محترمہ بھی بیٹھی، اگر کوئی کہے آپ کو کس سے زیادہ محبت ان عورتوں سے، آپ اپنی امی کا ہاتھ پکڑ لو گے، میری اپنی اماں سے محبت ہے کہ نہیں؟ ہے تو سب پر آپ، لیکن پہلی محبت آپ سے بھی، ان سے، ہر ایک سے، لیکن سب سے بڑی اور پہلی محبت کس سے؟ یہ ہے اسلام، یہ ہے دین۔ یہ بات میں اس لیے کھلا بیان کر رہا ہوں اور آپ کے دماغوں میں اٹھا دے رہا ہوں، کیونکہ یہ شیطان تمہیں بے ایمان بناتا ہے اس طرح سے بھی، وطن کی محبت، قوم کی محبت، زبان کی محبت، رنگ کی محبت، نسل کی محبت، دولت کی، ہر چیز کے پہلے یہ تو پہلے وہ نہ، پہلے ایمان، پہلے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، ایمان لاؤ۔ آدھے تیتر آدھے بغیر نہیں، ہر چیز میں اولیت ہوتی ہے۔ ہمیں ہر ایک کو اپنے اپنے وطن سے، اپنے اپنے دیش سے، اپنے اپنے ملک سے محبت ہے، اور ہونی چاہیے، اس کے ذرے ذرے سے ہونی چاہیے، ہر ایک کو ہونی چاہیے، ہمیں بھی ہے، آپ کو بھی ہے، کوئی بھی امریکی ہے، جاپانی ہے، چائنیز ہے، سعودی ہے، غیر سعودی ہے، ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، بنگلہ دیش، ہر ایک کو اپنے اپنے وطن سے، اپنے اپنے زمین سے پیار محبت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا، مکے میں پیدا ہوئے، مکے کی دھرتی پر آپ کو مجبور کیا گیا ہجرت کرنے پر، آپ ہجرت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، پلٹ کر مکے کو دیکھ اور کہہ رہے ہیں، مکے کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے، لیکن بستی کے لوگ مجھے رہنے نہیں دے رہے، اس لیے ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو آپ یہاں سعودی عرب میں رہتے ہو، لیکن آپ کا دل اگر پاکستانی ہے تو پاکستان میں دھڑکتا ہے، اگر آپ ہندوستانی ہیں تو آپ کا دل ہندوستان میں دھڑکتا ہے، اگر بنگلہ دیشی ہیں تو آپ کا دل بنگلہ دیش میں دھڑکتا ہے، اگر آپ جاپانی ہیں تو آپ کا دل جاپان میں دھڑکتا ہے، اگر آپ تورانی ہیں تو آپ کا دل افغانستان توران میں دھڑکتا ہے، غلط نیپالی ہیں تو آپ کا دل نیپال میں دھڑکتا ہے، جہاں کہیں کے بھی آپ ہیں آپ کا دل وہیں دھڑکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا نا، پتہ نہیں وہ شعر ہے کہ جہاں بھی پر رہتا ہوں پر دل کہاں رہتا ہے؟ اپنے دیش میں رہتا ہے۔ کوئی شعر ہے علامہ اقبال کا جسے کہا تو رہتا ہوں میں پتہ نہیں کہاں، تو دل میرا اپنے دیش میں رہتا ہے۔ تو ہر ایک آدمی کا، لیکن ایک مسلمان، سنو، کسی کے یہ کہنے پر، میں اصل میں ایک تقریر سن رہا تھا، ایک آدمی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ بھائی دیکھو، پہلے فلاں تو پہلے فلاں، میں فلاں ہوں، غیر مسلم آدمی، وہ یہ کہہ رہا تھا پہلے میرے نزدیک یہ ہے، بعد میں وہ ہے۔ مسلمانوں سے بھی کہہ دو کہ مسلمان کہیں کہ پہلے یہ ہے، بعد میں قرآن ہے، بعد میں رسول ہیں۔ ہم نے کہا اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، یہ تو پیڑ پودے پوج لیں تبھی بھی یہ انسان ہی رہیں گے بھائی، لیکن ہم تو اللہ کو چھوڑ کر اگر رسول اللہ کی پوجا کر لیں تو بھی ہم کافر ہو گئے، جو اللہ کے بعد سب سے زیادہ بڑا مقام اور سب سے زیادہ بڑا رتبہ ہے۔ ہم اپنے رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے رسول کے نام پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے اینی ٹائم تیار رہتے ہیں، کسی بھی ٹائم تیار رہتے ہیں، اپنے رسول کے فرمان پر اپنی گردنیں کٹانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم اپنی جان، مال، سب کچھ، بھائی بہن، سب سے پیارے ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، لیکن باوجود ان تمام سب محبتوں کے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت اور پوجا نہیں کرتے۔ یہ ہے اسلام۔ محبت اور عبادت یہ دونوں الگ الگ چیزیں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ محبت ہی کا نام عبادت ہے، محبت ہی کا نام خدا ہے۔ محبت الٹے سیدھی حرکتیں، حیوانوں جانوروں کی باتوں پر بہت سارے ہمارے مسلمان بیچارے گمراہ ہو رہے۔ میرے کان کھڑے ہو گئے جب اس شخص نے کہا کہ میں گیتا نہیں مانتا، میں فلاں نہیں مانتا، میں صرف پہلے وہ مانتا ہوں پھر وہ مانتا ہوں۔
میں نے کہا تو یہ تو کہہ سکتے ہیں بھائی، ان کا کیا ہے؟ ہم نہیں کہہ سکتے، ہم نہیں کہہ سکتے۔ ایک عورت جو اپنے ایک مرد سے بندھی ہو، مثال میں دے رہا ہوں، جس نے کہا ہو میں ایک شوہر سے اس کا رشتہ لگ گیا، وہ 10 مردوں کو اپنا شوہر نہیں کہے گی، کہے گی؟ لیکن جس کا نکاح نہ ہوا ہو، ایسے ہی ہو کہاں چاہے منہ مارے، وہ تو نہ جانے کس کس کو اپنا مرد کہہ لے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو کوئی فرق۔ لیکن ایک نکاح شدہ نکاحی عورت کو فرق بولو پڑتا ہے، اور یہ فرق بتانا پڑے گا۔ محبت ایک الگ چیز ہوتی ہے اور عبادت و بندگی ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ مسلمان سنو، دنیا کے لوگوں کان کھول کر کے سن لو، اور اس بنیاد پر تم یہ چاہو کہ مسلمانوں کو کہو کہ یہ غدار ہیں یا فلاں، ایک دفعہ نہیں، تو سینکڑوں نہیں، زندگی بھر رکھ لے، اسی کے اوپر زندگی گزار لے، غدار غدار کہتے کہتے میرے جوتے کی نوک پر تیری یہ زبان۔ ہم اس کی کوئی پرواہ بولو، دنیا کہہ لے کہ انہیں وطن سے محبت نہیں ہے، یار کہہ لو، ہم سے زبانیں نہ کھلواؤ، ہمیں پتا ہے کس کو کتنی محبت ہے، اور تاریخ نے بتایا ہے ہمیں سب سے محبت ہے، لیکن سب کی محبتیں اللہ کی محبت کے بولو، رسول اللہ کی محبت کے۔ ہم اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے بہن، ہم اپنے وطن، اپنی مٹی، اپنے مکان، اپنے گھر، اپنی جائیداد، اپنی زمین، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہم اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے اللہ پھر اس کے بعد رسول۔ یہ دلوں میں بٹھا لو، یہ دلوں میں بٹھا لو، یہاں تمہیں امتحان کا وقت آئے گا جب کہا جائے گا ہاں دیش کے غدارو نکلو، تمہیں اس دیش سے محبت ہے، نکل، کوئی بات نہیں۔ ہجرت موجود ہے آج بھی، ہمیں اللہ سے محبت ہے، ہمیں رو دھو مت، ناٹک بازیاں نہ کرو، مٹی اور دوری خش و خاشاک سے محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے ایمان کا سودا کرو، اللہ کا سودا کرو، اللہ کی بندگی چھوڑ دو، نہ، یہ ناٹک بازیاں نہیں ہے، یہ بے ایمانی ہے، اس سے بہتر ہے کفر۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ اللہ کی محبت، اللہ کی عبادت، ایمان کی محبت کے سامنے یہ دنیا جوتے کی نوک پر ہے، یہ دنیا بوٹ کے بولو، یہ ہے استقامت فی الدین۔ اور یہی درس تھا جو قرآن نے دیا ہمیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون۔ اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مالک و مولا کون ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب، ہمارا پالنہار، ہمارا سرشٹی کرتا، پیدا کرنے والا، ہمارا کریٹر کون ہے؟ اللہ ہے۔ کہنا بہت آسان ہے، کسی چیز کا کہنا اور کہہ کر اس کے اوپر عمل کرنا یہ کہنے سے زیادہ سخت ہے، اور کہنا پھر اس کے اوپر عمل کرنا اور پھر اس کے اوپر اعلان کرنا ان دونوں سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اور پھر کہنا زبان سے، پھر عمل کرنا اور اعلان کرنا، اور اعلان کر کے ڈٹ جانا، یہ ہے کمال، یہ ہے کمال، یہ ہے کمال۔ کہہ لینا کوئی بات نہیں، کہہ لیا آپ نے، عمل بھی کر دیا آپ نے، چوری چھپے کدھر ادھر کہیں جا کے اعلان بھی کر دیا کہ یہ حق ہے، کوئی بات نہیں، لیکن 2-4 تھپڑ پڑے تو آپ نے اللہ کے علاوہ چھوڑ کر سورج چاند کو پکارنا شروع کر دیا، جن بھوت پریت کو پکارنا شروع کیا 2 ڈنڈوں میں۔ یہ استقامت نہیں ہے، نہ، استقامت سیدنا بلال سے پوچھو، گلے میں رسی ڈال کر مکے کے اوباش چلچلاتی ہوئی دھوپ میں، اور محترم اس سخت پتھریلی نوکیلی زمینوں پر مکے کی گلیوں میں اوباش اور لونڈے کھینچ رہے ہیں،
امیہ ابن خلف آپ کی گردن پر پیر رکھ کر کے کھڑا ہو جاتا اور کہتا چھوڑ دے، لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دے، اسلام کے دامن کو چھوڑ دے. لیکن وہ کہتے تھے اپنی زبان سے احد، اللہ احد، اللہ احد، معبود تو صرف ایک ہے، مشکل کشا ایک ہی ہے، وہی ہے، باقی سب چھوٹے. یہ ہے استقامت فی الدین. حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا ایک دفعہ کتنی تکلیفیں اٹھائیں تم نے. کپڑا اتار دیا اور اپنی پیٹھ کو دکھایا جہاں بڑے بڑے کالے کالے کھٹے پڑ چکے تھے. کہا یہ کیا ہے؟ کہا کلمہ شہادت پڑھنے کی کہ جرم میں مجھے گرفتار کیا گیا اور دہکتے ہوئے شعلوں پر مجھے سلایا جاتا، میری چربیاں پگھل پگھل کر ان شعلوں کو کالا کر دیا کرتی، بجھا دیتی تھی. پھر بھی انہوں نے ہمیں اپنے ایمان سے اللہ وہ ہٹا سکے. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے بہترین تاجر، اچھی مارکیٹوں کے مالک، مکے کے اندر بہت بڑی بڑی مارکیٹیں ان کے اندر میں، ساری دکانیں تقریباً 50 دکانیں مکے کی، اس کے مالک تھے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی. ہجرت کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے. خود بھی ہجرت کرنے کے لیے ارادہ کیا. مکے والوں نے پلان بنایا، اس کی تو پوری دولت مکے میں ہے، یہ تو چھوڑ کے جانے سے رہا، یہ تو کہیں نہیں جائے گا. ایسا کرو کہ اس کی دکان تو یہ جائے گا بھی تو بیچ کے جائے گا، اتنی دولت ایسے کیسے چھوڑ کے جائے گا. مکے کے لوگوں خاموش رہنا، کوئی نہیں خریدنا اس کی دکان. دیکھو یہ کیسے محمد کے پیچھے بھاگتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا بڑا امتحان کا وقت ہے یہ. 500 روپے پہ تم ایمان بیچتے ہو، ہیں 50,000 پر، 1 لاکھ پر، پارلیمنٹ کی کرسیوں پر ذلیلو، شرم کرو، ڈوب مرو چلو بھر پانی کے اندر. تم نے اسلام کو رسوا کیا، مسلمانوں کو رسوا کیا، اور اللہ کو رسوا کیا، رسول کو رسوا کیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ایک دن کہا لوگوں اب انہیں کیا پتا سازش ہو رہی ہے، لیکن کفر بنی سازش کرتا ہے تمہیں مٹانے کے لیے، تمہاری مارکیٹوں کو ڈاؤن کرنے کے لیے، تمہارے ملک کو تباہ کرنے کے لیے، تمہاری اقتصادیات کے لیے ہزاروں قسم کے بہانے کرتا ہے. یہی تو کافر کی پہچان ہے. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن مومن ہو، وہ مومن کہا تھا کافر کی یہ پہچان. اقبال اللہ تعالیٰ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے، اس کے لفظات کو اللہ معاف فرمائے. کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے. کافر صرف مال دولت ہوس، اسی میں گم رہتا ہے، ایک پائی بٹورتا ہے. کافر کی یہ پہچان کہ وہ آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کی آفاق اس میں گم. مومن کی یہ پہچان کی آفاق اس میں گم، پوری دنیا اسی میں گم ہے کہ کس زاویے کا بندہ ہے. لیکن مومن ہوتا ہے تب دنیا اسے ڈھونڈتی ہے. ہم اور تم کیا خشو خاشاک، بزدل، ضعیف، کمزور، دولتوں کے پجاری، مال و دولت کی ہوس نے ہم کو ایمان اور اسلام اور اللہ رسول سب سے دور کر دیا. مومن بنو نا تب مزہ لو ایمان، حلاوت ایمانی اور ایمان کی جو شیرینی اور مٹھاس ہے، یہ جب ایمان آتا ہے. ان الذین قالوا ربنا اللہ. بلال حبشی سے کوئی پوچھے صہیب رومی اللہ جب کہا مکے کے لوگوں میں جانے والا ہوں مدینہ، یہ مارکیٹ بیچنے والی ہے، یہ مارکیٹ یہ دکان ہے، سب چپ خاموش. پلان بن چکا تھا تمہاری بربادی کا، جیسے آج دنیا بنا رہی ہے تمہاری بربادیوں کے پلان اپنے اپنے ملکوں میں. یہ جمہوریت طوائف ہے، طوائف. جمہوریت کے نام پر سب کو الو بنا رہے تھے. جمہوریت کس کو کہتے ہیں؟ یہ طوائف ہے، وفا جس میں نہیں. اپنے مقصد کے لیے جمہوریت، تمہارے لیے ہمارا قانون، ہمارا سسٹم، ہماری سزا، ہمارا یہ. خیر
اللہ ان سے نپٹے جو مکر اور خیر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ صہیب رومی نے کہا میں جا رہا ہوں، لوگوں میری دکانیں بکنے والی ہیں، 1 دن 2 دن 3 دن کوئی خریدار نہیں، کوئی سانس تک کوئی نہیں لے رہا، سب خاموش۔ سمجھ گئے مومن سمجھدار ہوتا ہے، مومن احمق اور بیوقوف نہیں ہوتا، رونے دھونے والا نہیں ہوتا، جیل میں جائیں گے، فلانے سینٹر میں جائیں گے، فلانی۔ مومن تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہوا وہیں بیٹھ گیا، وہیں اس جنگل میں منگل ہو جاتا اس کا۔ کیوں؟ مومن ہوتا ہے تو۔ لیکن جسے اپنے ہوس ہوتی ہے دنیا کی مٹیوں سے، وہ تو ہر جگہ روئے گا، چلائے گا، پاؤں پکڑے گا، سب کچھ کرے گا، جو بھی جائے گا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا ہنسنے لگے۔ مکے کے لوگ مکے میں خانہ کعبہ میں پہنچے، ہنسنے لگے، کہنے لگے تم یہ سوچتے ہو کہ صہیب رومی یہ اینٹ کے ڈھیر اور مٹیاں بٹورنے کے لیے محمد الرسول اللہ کا دامن پکڑا؟ یہ نہیں، پورا مکہ بھی اگر میری دکانوں کی صورت میں ہوتا تو میں پورے مکے کو جوتے کی نوک پر رکھتا، محمد کی غلامی تسلیم کرتا۔ جاؤ، مجھے یہ دکانیں نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، سب دامن جھاڑ کر چھوڑ کر اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہنچ گئے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر یہ اعلان کر کے ڈٹ جاتے ہیں، صرف کہتے نہیں ہیں اور 2 تھپڑ پڑے تو وہی والی کہنے لگے جس نے مارنا شروع کرا، نہیں، ڈٹ جاتے ہیں۔ جان جائے جائے، بیوی جائے جائے۔ عبد الرحمن بن عوف، ظہر کا وقت ہے، نبی کائنات مسجد نبوی میں سلام پھیرتے ہیں، دیکھتے ہیں سامنے عبد الرحمن بن عوف کھڑے ہوئے۔ کہا عبد الرحمن کیسے آئے؟ کہنے لگے آقا بیوی، بچہ، اونٹ، سب کچھ مکے سے نکلا، بیوی کے گھر والے آ گئے، کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ ہم نے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں۔ کہنے لگے محمد کے پاس جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہنے لگے ہاں۔ کہا جانا ہے تو ایسے جاؤ، یہ بیٹی میری ہے، بیاہ کے دی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے جان اور تم مالک ہو۔ بیوی کو چھین کے لے کے چلے گئے، میرے گھر والے آئے، میرا باپ آیا، میرے بیٹے کو میری گود سے چھینا، کہا یہ میرے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ایسے بھائی آئے، انہوں نے کہا یہ مال کی پوٹلی ہماری ہے، یہ سواری بھی ہماری ہے۔ آقا انہوں نے پوٹلی بھی چھینی، مال بھی چھینا، ہم خالی ہاتھ، ایسے ہی ہونٹ پھٹے ہوئے، کپڑے میلے کچیلے، پیروں سے اور ہونٹوں سے خون رستا ہوا، سب کچھ چھوڑ کے آگے اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کچھ نہیں چھوڑا ہے تم نے ایمان بچا لیا تو دنیا گئی، تم نے ایمان بچایا ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ وہی ایک زمانہ آتا ہے، وہی عبد الرحمن بن عوف، ایک زمانہ آتا ہے اس دنیا کو سے رخصت ہو رہے ہیں، دار فانی سے کوچ کیا، مر گئے، وفات پائی، سونے اور چاندی کی اینٹیں وراثت میں تقسیم ہونے کے لیے جو کٹی تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں پہ چھالے۔ اللہ دینے والا ہے تم کو، تم یہ زمین یہ لوگ دیں گے جو تمہاری دالوں کو چھین کر اپنے پیٹ بھرنے والے خبیث کے وزیر، یہ منسٹر، یہ صدر تمہارے ہمارے ملکوں کی، یہ غریب فقیر قلاش جو تمہارے ہر اندرونی چیزوں کو نوچ کر اپنے جہنم کو بھرنے والے، یہ تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والے ہیں۔ اس لیے اللہ پہ بھروسہ رکھو، کس پر؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ، یہ اسلام ہے جو تمہیں جرأت سکھاتا ہے، ہمت سکھاتا ہے، جو تمہیں اندھیری راتوں میں روشنی دیتا ہے۔ اللہ سب کا خالق و مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سب سے بڑا بادشاہ کون ہے؟ سب سے بڑی سپریم کورٹ کہاں ہے؟ اس جٹلی سپریم کورٹوں پر ناک رگڑتے ہو، یہ فیصلے کریں گے جو ایک جوتا منہ پہ رکھ دو تو فوری طور پر مائی باپ
कुत्ते को बिल्ली और बिल्ली को कुत्ता लिखवा लो इससे। ये तागूती ताकत है, कुव्वत है, फैसला नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो, वो है सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी अदालत। और ये दुनिया सबके लिए है, नमरूद के लिए भी, हामान के लिए भी, शद्दाद के लिए भी, इब्राहिम के लिए भी, यूसुफ के लिए भी। अल्लाह जिसको चाहता है देता है, वही मालिकुल मुल्क है। जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है जिल्लत देता है, उसी का है। मोमिन का अकीदा ये है। और फिर अल्लाह ने क्या फरमाया, जब वो डट जाते हैं, अड़ जाते हैं कि नहीं हमारा इस्लाम हमारा ईमान है, हमारी जान ले लो, माल ले लो, सब ले लो, जाओ, कोई परवाह नहीं, हमारा ईमान हम इसे नहीं दे सकते। ऐसे मौके पर ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, अल्लाह फरमाता है रब के फरिश्ते उतरते हैं और कहते हैं डरो मत, गम न करो, डरो मत, गम न करो, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, तुम्हें हम जन्नत की बशारत देने के लिए आए। वाबशिरू बिल जन्नति allती कुंतुम तुअदून, जन्नत बशारत मिलेगी। दुनिया में मरना है एक दिन, आज मरो कल मरो, लेकिन वो मौत जो शहादत की है, मैंने बताया था कि जन्नत में जब उठेगा तो उसके खून से मुश्क और ज़ाफ़रान की ऐसी खुशबू फूटेगी कि पूरा मैदान महशर महक उठेगा। वो जिंदगी चाहिए, खून बाद में गिरेगा। अल्लाह जन्नत में तुम्हारा घर, बोलो डरो मत। फरिश्ते कहते हैं वाबशिरू बिल जन्नति allती कुंतुम नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया, हम यहां भी तुम्हारे दोस्त हैं, वहां भी। वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन, चलो अपने रब की बारगाह में दस्तरखान बिछे हैं, अल्लाह ने जो तुमसे वादा किया वो तुमको देने वाला है। ये है नतीजा। ऐसा ईमान मजबूत होगा तब अल्लाह भी तुम्हारी, बोलो, मदद करेगा। पहले तदबीर करो। तदबीरों से इसका ये मतलब नहीं है हाथ बांध करके जाके किसी मस्जिद और मदरसे के दरवाजे पर सो जाओ, या मुसल्ला और तस्बीह लेकर अल्लाहू 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 करके जाकर के कहीं दरिया नदी और नाले और इधर उधर चक्कर लगाओ ना। इस्लाम इसके खिलाफ है, इसकी इजाजत नहीं देता है। तुम इस दुनिया में रहो, ला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, रब ने फरमाया दुनिया से भी अपना हिस्सा जो मैंने तुम्हें लिखा है उसे लेना मत भूलो, लेकिन भरोसा किस पे करो, वरिज़्क़ुकुम फिस समा, तुम्हारी रोजियां कहाँ हैं। खजूर के झाड़ में खजूर लगते हैं कि नहीं लगते हैं, आम के पेड़ में आम लगते हैं कि नहीं लगते हैं। आम को, पेड़ को चीर चीर के आम निकाल सकते हो, तो तलाशो, मिलेगा वहां आम, मिलेगा। यकीन करो तुम्हारी रोजियां कहाँ हैं। अल्लाह ने फरमाया इस जमीन में तुम्हारे गोडाउन है, हमने रखे हैं, गोडाउन है, इसमें खोदो जमीन, तुम अपनी रोजी ले सकते हो। कहीं जमीन में है गोडाउन, खोद लो, चावल निकालो, दाल निकालो, सब निकाल सकते हो, तुम निकाल सकते हो। आम चाहिए, पेड़ काट काट कर टुकड़े टुकड़े करके आम ले सकते हो। सब बोलो हाँ या नहीं, नहीं ले सकते। क्यों क्यों क्यों? इसलिए कि वो आसमान वाला है जो उस पेड़ में आम उगाता है, वो आसमान वाला है जो जमीन से तुम्हें गल्ले उगा करके तुम्हें देता है, खिलाता है। तुम नहीं निकाल सकते। तुम निकाल सकते हो? जब तुम पेड़ से आम के, खजूर नहीं निकाल सकते, तुम्हारे पास रहते हुए भी तुम्हारी आंख तुम्हारी है, कान तुम्हारे हैं, हाथ तुम्हारे हैं, जुबान तुम्हारी है, नाक तुम्हारी है, सब अल्लाह ने दी है कि नहीं? कहते हो हमारी आंख, हमारी नाक, हमारे कान। जरा अपनी इन आंखों से कहो मेरी आंखों जरा बोलो, मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं। बुला लो, बुला सकते हो? बोलो। कानों जरा खाना खा लो, मैं पेट में दाना जान लेना चाहता हूं। कान से खाना खाओगे तो बोलो, कान खाएगा? खाना क्यों भाई, आपके कान हैं, आप हुक्म दीजिए। आप तो अपने जिस्म के मालिक नहीं है मियां, तुम हमारे अपने मुकद्दर के फैसले तुम कहां से करोगे? जलील तुम कहां से करोगे? तुम्हारी अपनी चीज तुम्हारे अंदर में नहीं, सब अल्लाह के हुक्म पे चल रहे हैं। किसके हुक्म पे? सब। यह है इस्लाम, यह है इस्लाम। इस्लाम सच्चाई की राह दिखलाता है, इस्लाम हर चीज को वाज़ेह करता है, वो भूल भुलैयों में नहीं रखता।
کفار مکہ تھے ایک دفعہ مسلمان ہوئے، جب مدینے میں بیٹھے صحابہ کرام ہنس رہے، اللہ کے نبی گزرے، کہنے لگے کیا بات ہے، کیوں ہنس رہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی زمانے جاہلیت کو یاد کر کے ہنس رہے ہیں۔ کہا کیوں، کیسے یاد کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کھجوریں لے کے جاتے تھے، سفر کرتے تھے، جب دل میں اپنے لات منات عزا ان بتوں کی جب پوجا کرنے کی خواہش ہوتی تھی، عبادت کرنے کی، تو ان کھجوروں سے ان کی مورتیاں بنا لیتے تھے اور پھر اپنے آتما کی شانتی کے لیے ان کو پوج لیتے تھے، اور پھر جب بھوک لگتی تھی تو اسی کو توڑ کے کھا بھی لیتے تھے۔ یہ ہنسی آ رہی ہے کہ ہم کتنے بیوقوف تھے، خود ہی بنایا، خود ہی کو مشکل کٹھا سمجھا اور خود ہی اس کو ہڑپ بھی کر لیا جب بھوک لگی۔ جو اپنے سمسیاؤں کا، پریشانیوں کا سمادھان نہیں کر سکتا، جو خود کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ تمہاری کیا حفاظت کرنے والا ہے؟ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ عقل کے ناخن لو، شکر کرو اللہ کا کہ اللہ نے ہم کو، آپ کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، ایمان کی دولت عطا فرمائی، اللہ کا شکر کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ، میرا خیال ہے موضوع سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کے، ڈٹ جاؤ اسلام پر، بولو اسلام پر، اور اسلام کی جو تعلیم ہے، پیار، محبت، تواضع، انکساری، غرور، گھمنڈ، تفاخر نہیں، یہ نہ کہو فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، جوتا مارو ایسے مسلمان کو، فخر نہیں۔ سنو، اگر تم اللہ والے ہو، قرآن والے ہو، نبی والے ہو، تو تم صرف اپنے گھر والوں کے لیے نہیں ہو، کیونکہ نبی یا قرآن، میری بات غور سے سننا، آخری بات ہے، نکتے کی ہے، اچانک دماغ میں آئی ہے، قرآن اور نبی یہ صرف انہی لوگوں کے لیے نہیں ہیں جو ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کو مانتے ہیں، نہیں، یہ قرآن ساری کائنات کے لیے پیام ہدایت ہے، نبی ساری کائنات کے لیے رسول ہے، نبی ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ اس لیے اگر آپ قرآن والے ہیں، اگر آپ رسول والے ہیں، تو آپ فخر نہ کیجئے، آپ کے دل میں درد ہونا چاہیے، نبوت کا درد، کہ جس طرح نبی راتوں کو روتے تھے، اللہ نے قرآن میں کہا لعلک باخع نفسک علی ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، ایسا لگتا ہے کہ آپ اس غم میں اپنی جان دے بیٹھیں گے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ درد آپ کے دل میں ہونا چاہیے کہ یہ غیر اللہ کا پجاری، یہ اینٹ اور پتھر کو پوجنے والا، سورج اور چاند کو، اللہ کو بھولنے والا بندہ یہ جہنم میں جائے، اس کی چوٹ، اس کا درد محسوس کرو، رو، اللہ سے رو، گڑ گڑاؤ، معافی مانگو اور اللہ سے اس کے لیے دعا کرو۔ فخر نہیں، فخر تو احمق اور بیوقوف کرتے ہیں، عقل مند کبھی فخر، بولو، جو کو پتہ ہے کہ فخر اللہ کو پسند نہیں، اس لیے فخر نہ کرو۔ اگر اللہ والے ہو تو تم بھی ساری کائنات کے لیے ہو، مسیحا ہو، معالج ہو، دوا، ڈاکٹر، سمجھ میں بات آئی کہ نہیں؟ نقطہ بہت اہم ہے، اپنے دماغ میں کبھی مقابلے اس کے اور تشریح کروں گا، وقت نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت کا علمبردار بنائے، اور اللہ ساری کائنات کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمائے، چاہے امریکہ، جاپان، روسیہ، کہیں بھی کوئی بھی ملک ہو، اے اللہ جہاں بھی تیرے کھا کر اور تیری بات کو نہ ماننے والے لوگ ہیں، اے اللہ تو ان کے دلوں میں اپنی محبت، اپنی عظمت اور اللہ اپنی محبت ان کے دلوں میں پیدا فرما دے، اور ان سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دے، سب کو مومن اور مسلمان بنا دے مولا، اور جو مسلمان ہیں انہیں استقامت عطا فرما، انہیں مضبوطی عطا فرما، انہیں مال اور دولت کی بہتات عطا فرما، انہیں قوت ایمانی سے مالا مال فرما، مضبوط فرما۔ اے اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو غنی ہے، اے اللہ ہم سب کو مالدار بنا دے، غنی بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اندر جو بیمار ہیں انہیں شفا بھی عطا فرما، جو انتقال کر چکے ہیں انہیں کروڑ کر جنت سے فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو اے اللہ ہدایت عطا فرما، یا تو نیست و نابود فرما دے مولا، ایسے ظالموں کو برباد فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا والوں کے لیے امن و شانتی کا پیغامبر بنا دے مولا۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت، اپنے دین کی محبت، اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اے اللہ پیدا فرما دے مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہمارے والدین کو اعلیٰ مقام عطا فرما، اے اللہ انہیں کروٹ کروٹ نصیب فرما، ان کی قبروں کو اللہ نور سے بھر دے مولا۔ اے اللہ ہمارے اعزا قائد جو انتقال کر چکے ہیں ان سب کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما مولا۔ اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم شفاء عظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله رحمه الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى أعلم ولا تجر وأتم وأتمها من البر والله يعلم. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. صوت واستقيم واعتدوا يرحمكم الله. سفين دروس كان يملك خاصة وبنك الله يرحمه معه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله. سمع الله. 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 الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله. سمع الله. حمد. الله. الله. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله.